باتیں مختلف ہوئی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں جب بھی بار میں آتا ہوں نا، میں وہی اپنا جو حق ہے بطور وکیل کے، بطور بار کے ایک رہنما کے، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اپنے اس کیریئر کا آغاز بطور سیکرٹری کیا، اور پھر آپ سب دوستوں کے اعتماد کی وجہ سے پاکستان بار کونسل میں 15 سال سے میں وہاں پہ ہوں. میری کمیونٹی نے مجھے یہ بھی اعزاز دیا کہ جو پاکستان کا ہمارا سب سے اہم الیکٹڈ آفس ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، وہاں کام کا موقع دیا. اور وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس ٹینیور میں بھی اپنے تئیں جو کر پا سکتے تھے وہ 2015 والے سال میں خود بار کے راجہ علی مواسی صاحب وائس چیئرمین تھے اس سال، تو ہم جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے. آج بات کی آپ نے، شکریہ ادا کیا کہ جی وہ کنٹیمپٹ اور دہشت گردی کے مقدمات، اور ان کا بالکل شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ان خاکساروں میں ہوں. اگر آپ یاد کریں تو اس ایشو پہ جو پنجاب سے پہلی آواز تھی وہ میری تھی. میں نے خود آغاز کیا تھا کہ اسلام آباد کے ہماری بھائی بہنیں یہ جو جدوجہد ہے اور اس ظلم کے خلاف اکیلے کیوں کھڑے ہوں، ہم کیوں سوئے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا بہت مینجمنٹ ہوئی تھی جوڈیشل سائڈ سے کہ باقی بار جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوں اور فلاں نہ ہو، یہ نہ ہو. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور میں بلکہ شکر گزار ہوں آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس اور جو موجودہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب کا اور سرفراز ڈوگر صاحب کا، کہ ان دونوں نے بار کی جو ایک جائز اور درینہ پٹیشن تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، اس کو آئین اور قانون کے عین مطابق جو ہے اس کا فیصلہ کیا. آپ سوال کا جواب دے دیں کہ وکلا دہشت گرد کہاں سے ہو گئے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا کیا تعلق ہے لائرز کے پروٹیسٹ کے ساتھ. اور یہ کام تو ہمارے ساتھ فوجی دور میں ہوا، آمرانہ دور میں. میرے موقع دیو کہ جی میں تھوڑی سی گال کر لوں، مہربانی. تو یہ دہشت گردی کا اطلاق، اور وہ بھی وکلا پہ. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے مطالبے پہ لائرز پروٹیکشن ایکٹ دیا ہے آپ کو، اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا دہائیوں کا ایک مطالبہ تھا جو اللہ نے مجھے موقع دیا، اور میں اس میں سرخرو ہوا. اس کے ابھی 3 چیپٹرز ہیں، اس پہ عمل اب آپ لوگوں نے خود کرانا ہے طریقے سے. وہ تھانہ کچہری تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اس کا جو اصل کام ہے وہ تو اس کی وہ سائڈز ہیں جو اگلے چیپٹرز ہیں، جن میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں ڈائریکشنز ہیں، جس میں آپ کے جو ویلفیئر کے معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے، سین صاحب آگے آ جائیں، آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں اور زیادہ آپ کو نتائج نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز بات ہوئی یہاں پہ کہ اس پروجیکٹ پہ آخر پہ آتے ہیں. بات آئی کہ جو G10 اور G11 کے معاملات ہیں اس کے لیے علیم عباسی صاحب نے ایکسپلین کیا. دیکھیے آپ سب ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بھائی اور بہنیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد بار کی خوبصورتی یہ ہے کہ ملک کا مرکز ہونے کے ناطے اسلام آباد کا دل بہت کھلا ہے، اور ہم سب ملک کے مختلف حصوں سے، پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک. دیکھیں یہ ریگستانی بیٹھا ہوا ہے آپ کے درمیان میں، منظور ججا، اور سندھ کے ساحلوں سے لے کے بلوچستان کے پہاڑوں تک، ہر جگہ سے، گلگت بلتستان، کشمیر، اتنا خوبصورت گلدستہ ہے. ہم سب لوگ یہاں پہ اسلام آباد بار میں اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا کریڈٹ ضرور دیجئے ہمیں بھی کہ اسلام آباد بار از دی اونلی ایکسیپشن ان پاکستان جہاں پہ آپ کے جو دو ماڈل پروجیکٹس ہیں. یہ آپ نے ابھی بریفنگ دیکھی، آج ماشاءاللہ سینگ از بلیونگ، آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج سے 3 ماہ بعد، 3.25 ماہ بعد، 3.25 ماہ بعد، اور گرانی صاحب 60 دن کی بھی کوشش پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز.
ہم یہاں پہ گرم موسم میں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لے رہے ہوں گے، ایئر کنڈیشننگ میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ ہمارے بار رومز اور آپ کا جو بار کمپلیکس ہے، شیخ صاحب معظم یہ منڈے کو ہم اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور اس کو ایکسیلریٹ کرنا ہے ہم نے. وہ باقی جو معاملات ہیں وہ میں خود مانگ تانگ کے پورے کروں گا، میری ذمہ داری ہے. G10 اور G11 کا بھی یہ دونوں پروجیکٹس اگر دیکھیں تو علیم عباسی صاحب نے درست کہا ہے، اس سے بڑی انویسٹمنٹ لائرز کمپلیکسز پہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی. اور یہ بات کہنا کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وہ ایک اپرووڈ پروجیکٹ ہے جس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، جس کی ریلیزز ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ CDA کے کچھ مالی معاملات تھے وفاقی حکومت کے ساتھ اور کچھ فائنینشیل کرنچ پچھلے سال تھا. میں آپ کو صرف اپنی مثال دیتا ہوں کہ اس فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے جو PSDP ہے ہماری، اس میں بھی اسٹریٹ 60% کا کٹ لگا تھا. میں یوں کہہ لیں کہ جو نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں اگر 100 کروڑ کا PSDP جاتا تھا نیشنل اسمبلی کی ایک کانسٹیچوئنسی میں، تو وہ پچھلے سال IMF کے اور ہمارے جو نیگوسیشنز ہوئے اور جس طرح کی اکنامک سچویشن تھی وہ 25 کروڑ پہ، یعنی کہ سب سے پہلے اطلاق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے آپ پہ کیا اور اپنے MNAs پہ کیا، حکومتی جماعت کے MNAs پہ، کہ اس 100 کروڑ کو انہوں نے ریڈیوس کر کے 25 کروڑ پہ کیا. لیکن اب الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس ایک سال میں آپ سب کی دعاؤں سے، اور میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کی کنٹریبیوشن اس میں، کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آنے سے ہمیں قرضوں کی ادائیگی کی مد میں ہزاروں ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. تو 23% سے 12% پہ آنا، اور انشاءاللہ یہ بھی سنگل ڈیجٹ پہ جائے گا انشاءاللہ العزیز جو باقی انڈیکیٹرز ہیں. اس وقت پچھلے 50 سالوں میں جو آپ کی انفلیشن ہے، اور وہ ہم ریکارڈ نہیں کرتے، وہ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مینیج کی جاتی ہے. اس وقت انفلیشن جو ہے وہ ریکارڈ لوسٹ لیول پہ ہے، سنگل ڈیجٹ 1% کے قریب پھر رہی ہے، 1.5 اور 1 کے درمیان رہتی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہمیں اور زیادہ اچھی خبریں آئیں گی آنے والے دنوں میں، اور جو کہتے ہیں معاشی صحت اچھی ہوتی ہے تو یہ ایکٹیویٹیز بھی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو یقین مانیے کہ ہمارا جو مشن ہے اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے لائرز کے ساتھ، اس میں آپ کو کبھی جھول نظر نہیں آئے گی حکومت کی. اور میں تو چلیں آپ کا نمائندہ ہوں، وہاں پہ بیٹھا ہوں، اور مجھ پہ میرے پہ یہ تانا بھی یہی دیا جاتا ہے. میرے جو فیلو MNAs، سینیٹرز، کیبنٹ کلیگز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ باہر تو باہر نہیں نکلتا، یہ گھوم پھر کے ساریاں چیزاں ادھر جاندیاں نے، چاہے وہ اپوائنٹمنٹس ہوں، چاہے وہ باہر کے پروجیکٹس ہوں، چاہے گرانٹ ہی لیڈ ہو. میرے دوستوں کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز کی جی کہ وہ ہمارے ذریعے کیا کریں. میں نے کہا میں خود ان کا حصہ ہوں، میں ساری عمر رہا ہوں، وہ لوگ مجھے اندر باہر سے جانتے ہیں. کوئی کام تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے کرنے دینا، باقی کام ہم سارے کر رہے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہیں. لیکن جو بار کے امور ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان میں حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. آپ انڈیپینڈنٹ باڈی ہیں اور میں خود اس پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. پچھلے دنوں میں 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا تو میں خود آپ کے پیش ہوا اور آپ کو ایک ایک شک اس کی ایکسپلین کی، اور میں نے کہا آئی ایم اوپن فار کرٹیسزم، آپ کو جو اعتراضات ہیں آپ کریں. اور میں نے کسی بار میں جا کے وہ حمایت یا بیک ڈور حمایت حاصل نہیں کی. جو میرے دوست سمجھتے تھے ان چیزوں کے، انہوں نے سپورٹ کیا، اور آج اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. جو ایک آل انکلوسیو ایک لارجر جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ تھا وہ میرا نہیں تھا. وہ آج سے 40 سال پہلے جوڈیشل کمیشن کا جو کانسیپٹ ہے، 30 سال پہلے 1990 میں وہ پاکستان بار نے دیا، پھر سپریم کورٹ بار نے اسے کیری کیا. جو بنایا گیا کمیشن وہ بار کونسل کی قراردادوں کے مطابق نہیں تھا، وہ تو ججز کا کلب بنا دیا گیا تھا انفارچونیٹلی. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 19ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ کورٹ آرڈرز پہ کروائی گئی، اس کی شکل ہی تبدیل کر دی گئی، اور پارلیمنٹری کمیٹی کو ایک ٹھپا لگانے والی بھی نہیں چھوڑا. وہ باڈی اور ربڑ سٹیمپ سے بھی آگے چلا گیا، کیونکہ جو آپ کے 8 الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز جو ڈیسیژن ماڈیفائی کرتے تھے آئین کے مطابق 2/3 میجورٹی کے ساتھ، ان 8 سینیٹرز اور MNAs جو کہ اپوزیشن اور حکومتی نمائندے ہوتے تھے،
اس سے بڑی تذلیل نہیں ہو سکتی آئینی میکنزم کی کہ اس کو سنگل بینچ پہ بیٹھ کے سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا تھا. تو پھر ظاہر ہے اگر یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوگا تو پھر پارلیمنٹ کا اختیار ہے آئین سازی، ایکسکلوسیو ڈومین ہے پارلیمنٹ کا. انہوں نے جو ابھی نقشہ سامنے رکھا ہے آپ سب کے، اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں ججز بھی ہیں، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے. پہلی دفعہ اقلیتوں کو اس میں اور خواتین کو اس میں نمائندگی دی گئی. اور ہماری جو ممبر ہیں سول سوسائٹی سے جو آئی ہیں، محترم روشن بھروچا صاحبہ، وہ بہت ایک نامور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. وہ غیر مسلم ہیں، وہ خاتون ہیں، اور پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے جہاں پہ مسائل زیادہ ہیں وہاں سے ان کا بلوچستان سے تعلق ہے. اور میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں اس کمیشن کا حصہ ہوں جس میں روشن بھروچا جیسی خواتین بیٹھی ہیں. اور وہ کھل کے بات کرتے ہیں ممبران. وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ بند کمرے کا ڈیسیجن نہیں لاگو ہوتا. پہلے یہ تھا کہ ڈیسیجن اندر ہو جاتے تھے، باہر آ کے صرف اناؤنس کر دیا جاتا تھا. آپ کے الیکٹڈ جو پارلیمنٹیرینز جو لوگ 1.5 گھنٹہ انہیں باہر بٹھایا جاتا تھا کہ جی میٹنگ ڈیلے ہے، اندر ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، اور باہر آ کے فیصلے. اس طرح سے نہیں ملک چلتے، اس طرح سے نظام نہیں چلتے. یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور اب اس سے آپ نے دیکھا کہ جو باقی صوبوں میں بھی آپ کے سامنے ہیں، جو لوگ کام کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی انشاءاللہ العزیز ایلیویشن ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی. اور اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو ہم جواب دیں اس کے لیے. ہم نے نئے میکنزم میں 26ویں ترمیم کی جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے پروفیشنل سائیڈ کے اوپر جوڈیشری کی. بھئی کیوں نہ ہو، ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ہم یہ نظام چلاتے ہیں. میرا اور آپ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. میرا اور آپ کا کیا قصور ہے اور ان لٹیگنٹس کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات، ان وکلاء اور ان لٹیگنٹس کا سوچئے جن کے مقدمات ایک ایسے کورٹ روم کی نظر ہو جاتے ہیں جو دن میں 2 یا 3 کیسز سے زیادہ ان کی طبیعت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی. اور وہ خوش قسمت وکلاء اور لٹیگنٹس بھی ہیں جو ساتھ والے کورٹ روم میں جن کا مقدمہ جاتا ہے، جو جج اللہ کو حاضر ناظر جان کے کیسز کے فیصلے بھی کرتا ہے، میرٹ پہ بھی جاتا ہے. وہ 20 کیسز 25 کیسز روز ڈسپوز آف کر کے فیصلے دے کے سائن کر کے جاتا ہے. تو کیا وہ جو 3 والے یا 5 والے یا 7 والے، انہیں پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھائی جان آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ گھر جائیں، کوئی اور اہل بندہ آپ کی جگہ پہ آ کے بیٹھے. یہ کوئی امپیریل کورٹ، کوئی شاہی دربار تو نہیں ہے، یہ آئینی عدالتیں ہیں اور کام کرنا چاہیے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقدمات کے فیصلے اگر انہیں عدالت میں جانا پڑ جائے تو وہ متعینہ وقت میں ہوں. ہم نے جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں 1864 کے قانون میں ایک بہت بڑا پیکج لے کے آئے ہیں، 3 سال اس پہ کام ہوا ہے، اور رائے صاحب 118 کے قریب امینڈمنٹس ہیں. اس میں پاکستان بار کونسل سے، بار باڈی سے، آپ لوگوں سے میں انفارملی خود پوچھتا رہا ہوں کہ بھی فار ایگزامپل جتنا مس یوز ہے ایف آئی آرز کا، غلط ایف آئی آرز کا اندراج، آپ خود سارے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں قانون کو. مجھے یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ اس نظام، موجودہ نظام میں پرچہ درج کرانا آسان ہے یا جھوٹے پرچے کی کواشنگ آسان ہے؟ آپ کے تجزیے میں کوئی کواشنگ کبھی کوئی الاؤ ہوتی دیکھی ہے آپ نے کواشمنٹ کی ریٹ کہ جی نہیں یہ تفتیشی ایجنسی کرے گی؟ اور تفتیشی ایجنسی اخراج مقدمہ کر کے جب میجسٹیریل پروسیس میں ڈالتی ہے تو میجسٹریٹ صاحب صرف ایک فقرہ صرف لکھتے ہیں کہ آئی ڈس ایگری ود دی کینسلیشن رپورٹ اور آئی ڈس ایگری ود دی ڈسچارج رپورٹ. اور وہ بندہ اب رحم و کرم پہ ہے، وہ جیل میں رہے گا. پھر اس کی بیل آئے گی، جب ضمانت آئے گی تو ایک لائن لکھی جائے گی کہ جی ایپسی ڈیکسی آف پولیس از ناٹ بائنڈنگ آن دا کورٹ. تو وہ بے گناہ آدمی جو 3 سال بعد بری ہوتا ہے، پولیس کے بے گناہ کنکلوژن کے باوجود اسے 3 سال بعد رہائی ملتی ہے یا 4 سال بعد رہائی ملتی ہے، تو ذرا اپنے آپ کو ہم اس کے شوز میں لے جا کے دیکھیں، اس کی جگہ پہ کھڑا کریں. ان 4 سالوں کا مداوع کہاں سے لے گا؟ وہ کس جج سے، کس سیاستدان سے حساب لے جو اس کے بچے اس سے دور رہے، جو اس کے گھر میں فاقہ مستی ہوئی ان سالوں میں، جن تکلیفوں سے اس کی بیوی گزری بخشی خانوں کے دھکوں میں اور چکروں میں. تو ہم نے اس میں لکھا ہے
کہ جب ڈسچارج رپورٹ جائے گی نئی امینڈمنٹ میں ہوگا کہ میجسٹریٹ ڈس ایگری کر سکتا ہے بٹ ہی ول فورتھ ود آرڈر ریلیز آف ایکیوزڈ. جھوٹی ایف آئی آر کے اندراج کو روکنے کے لیے میکنزم پرووائڈ کیا ہے, بیل کے میکنزم کو بہتر کرنے کے لیے اس میں دی ہیں. 173 کی جو رپورٹ ہے وہ اس کو ہم نے بالکل ہی الگ تھلگ ہی کر دیا تھا. ان ریزنیبل ٹائم لائنز, پروسیکیوشن کا کوئی رول نہیں اس میں, اس کو ساری جو موجودہ زمانے کے تقاضے ہیں ان کے مطابق کیا. یہ باتیں اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جو گاؤن پہنتے ہیں, یہ جو روبس پہنی ہوئی ہیں, اور آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ رائٹس آف پیپل کے لیے کام کریں. تو آپ کی آسانیوں کے لیے یہ انشاءاللہ العزیز ایک میسو امینڈمنٹس کا پیکج ہے جو آپ اپریشیٹ کریں گے. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میں نے اسے انٹروڈیوس کرانے سے پہلے اپنی جو میجر بار باڈیز ہیں انہیں آن بورڈ کیا, جو ہمارے اسٹالورڈس ہیں کرمنل پریکٹس کے, ان سے ساری رہنمائی لی. اور اب اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو کرمنل لا ایکسپرٹس ہیں ہم انہیں بلائیں, کچھ جلدی نہیں ہے تاکہ وہ قانون بنے جو نسلوں کے کام آئے. تو لمبی بات ہو گئی. ججا صاحب نے کہا کہ روٹیشن پالیسی, میں بالکل اس کے حق میں ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس پہ. ہم جوڈیشری کے ساتھ اس کو آلریڈی ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. بات ہوئی, میں کچھ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک لیگل فورم ہے اور یہ لیگل بات ہو رہی ہے. بہت باتیں ہوئی, بہت کچھ کہا گیا. آئین کو ہم سب مانتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ 1973 کا جو آئین ہے وہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھا. ہم سب مانتے ہیں نا کہ 1973 کا اوریجنل آئین ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھا, پورے پاکستان نے اس کو. ہم مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ متفقہ ڈاکومنٹ تھی, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ ووٹ کیا. تو آرٹیکل 200 تو 1973 کا اوریجنل آرٹیکل ہے. آرٹیکل 200 تو 18ویں ترمیم میں بھی اسی صورت میں رہا, بلکہ اس میں آسانی کر دی گئی, اس میں جج کی کنسنٹ ڈال دی گئی کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو جہاں پہ اس میں ایک میکنزم دیا گیا ہے کہ ایک جج صاحب کو اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں لانا چاہتے ہیں آپ, یا وہ آنا چاہتے ہیں, وہ پہلے کنسنٹ دیں گے. پھر جو بھیجنے والی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ کنکرنس دیں گے. پھر جو ہائی کورٹ میں آنا چاہ رہے ہیں یا بھیجا جا رہا ہے, پھر وہاں کے چیف جسٹس کنکرنس دیں گے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس ساری اسکیم کو اپروو کریں گے کہ یس آئی ایگری ود دس. بات ختم نہیں ہوتی. پھر اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو کہ آپ یہ ٹرانسفر جو ہے یہ الاؤ کر دیں. اور اس کے بعد جو اس ملک کا آئینی سربراہ ہے صدر مملکت, وہ اس پہ اسینٹ کریں گے, دستخط کریں گے. تو یہ کون سا شبخون ہے اور یہ کون سی زیادتی ہے؟ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کے چیف جسٹسز بھی ٹھیک نہیں ہیں, ریسیونگ کورٹ کے چیف جسٹس بھی ٹھیک نہیں ہیں, چیف جسٹس پاکستان کا فیصلہ بھی درست نہیں ہے, الیکٹڈ پرائم منسٹر نے بھی غلط ایڈوائز کی اور صدر صاحب کی اسینٹ بھی غلط ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا اس پہ. باقی روٹیشن کے چینج آف ٹیسٹ کے فوائد کیا ہیں میرے سے زیادہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. وہ پھل اگر آپ کو میٹھا لگ رہا ہے تو اسے انجوائے کریں. اور اس میں پھر یہ برملا بات کرتا ہوں کہ اس میں کوئی انٹیریئر کنسیڈریشنز نہیں تھی. اٹ واز گڈ فار فیڈریشن, اٹ واز ان آرڈر ٹو اسٹرینتھن دس ریلیشن شپ بٹوین دی ساؤتھ پنجاب سے ایک جج آئے ہیں, بلوچستان سے ایک جج آئے ہیں, انٹیریئر سندھ سے ایک جج آئے ہیں. تو اچھا ہوا ہے. دارالخلافے کے جو حسن ہے, جو رنگینی ہے, خوبصورتی ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. مجھے تو اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹا سائز ہونے کے باوجود اب میں اپنی بار والی حص میری اندر کی جو وکیل ہے وہ جاگا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از این ایکسیپشن, جہاں پہ میری بار کے 3 سابقہ صدور جو ہیں وہ اس وقت ایلیویٹڈ ہیں, وہ ججز ہیں اس کورٹ کے. اس سے زیادہ اور بار کی کیا سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کہ آپ کی نمائندگی وہ پریکٹسنگ لوگ جنہوں نے بلڈ اینڈ سویٹ دیا ہے اس پروفیشن کے لیے, وہ اب دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ میں, بہت لمبی بات ہو گئی, آپ سب لوگوں سے اپنی قیادت سے خاص طور پہ اجازت لوں گا کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسیسیبل میں روز ہوتا ہوں, آپ جب آتے ہیں. میں نے تو بلکہ کئی دفعہ میں خود
शर्मसार होता हूँ जब बगैर बताए भी दोस्त आते हैं, तो मैं चाहे लिफ्ट में मिलूँ या सीढ़ियों पे मिलूँ, मैं मिलता ज़रूर हूँ, दूसरे रास्ते से नहीं जाता, और माजरत भी करता हूँ कि भाग दौड़ है। मौज़म साहब, शेख माशूक साहब भी हों, मंडे को हम मीटिंग इस पे कर रहे हैं। अब्बासी साहब, गिलानी साहब, जजा साहब, आप लोग अगले वीक में हम बैठे G10 G11 वाले मामलात हम एक दफ़ा असर 9, और मैं 100% तायद करता हूँ अलीम अब्बासी साहब की कि जो हमारा प्रोजेक्ट है लॉयर फैसिलिटेशन सेंटर, वो एक मेगा प्रोजेक्ट है जो अरबों उस पर लागत आ रही है। उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कोई हवा में नहीं है प्रोजेक्ट, वो उसके सारा कुछ लिखा पड़ा हुआ है, और ये मुमकिन ही नहीं होता कि जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट ना हो। ये इम्पॉसिबल चीज़ों में से एक है। अल्लाह ताला हमारे रिश्तों को इसी तरह सलामत रखे, और हम इस मुल्क की खिदमत मिलजुल के करते रहें, और हमारा जो असल टारगेट है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, आपसे इस इमारत के अंदर बैठे हुए जो असहाब हैं, ऑनरेबल जजेस, उनसे मुतमिन हो तो मेरे ख्याल में हम सब जो हैं वो सुरखरू हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया।